او کرم کی گھٹا کیسوئے مشک سا، او کرم کی گھٹا کیسوئے مشک سا، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا، اس کے مشکل الفاظ کی تشریح اور توضیح اور معانی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار سلام رضا کے میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ان اشعار کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، ان کی حیت، ان کی کیفیت، ان کی نورانیت، ان کی موزونیت اور ان کے حسن و جمال اور ان کی خوبصورتی کو اپنے خوبصورت الفاظ اور دلکش الفاظ کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ کرم کا معنی ہے رحمت، گیسو کا معنی ہے بال، مشک کا معنی ہے کستوری، سا مثل، لکا سے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ لکا ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، لکا کا معنی ٹکڑا، ابر کا معنی بادل، لیلۃ القدر شب قدر، قدر والی رات، مطلع الفجر صبح صادق، مانگ کنگھی کرتے وقت بالوں کے درمیان پیدا ہونے والا خط، یعنی جو درمیان میں ایک لکیر سی جب بالوں کو سنواریں تو درمیان میں جو خط بنتا ہے لکیر، اسے مانگ کہا جاتا ہے۔ استقامت سیدھا ہونا، لخت ٹکڑا، چاک کا معنی ہے پھٹا ہوا، اور شانہ کرنا یعنی کنگھی کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گنگریالہ تھے، بلکہ ان دونوں کے بین تھے۔ چنانچہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا حلیہ اور ان کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک بال نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک سر کے، آپ کے بال انتہائی موزونیت کے اندر تھے، نہ گھنگریالے تھے نہ بہت زیادہ سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت کے اندر تھے، انتہائی حسن و جمال کی ماہیت اور حسن و جمال رکھتے تھے۔ حضرت ابو قرشافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک گہرے سیاہ تھے، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، صدقے واری جاون ویکھن والیاں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرمایا کرتے کہ لوگوں اگر کسی نے حضور کے حلیہ مبارک کے متعلق کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں حلیہ بیان کرتا ہوں۔
چنانچہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص آپ فرمایا کرتے کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر جو آپ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زیارت کی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرہ اقدس کی خوبصورت سفیدی اور زلفوں کی گہری سیاہی آج بھی میری نگاہوں میں ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک سیاہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کی کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بال نہایت ہی سیاہ تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبح بدا من طلعته واللیل ضجا من وفرته، آپ کی پرنور چہرے سے صبح کو روشنی ملی اور آپ کی سیاہ زلفوں سے رات کو تیرگی نصیب ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بالوں کو یوں آپ بیان فرماتے ہیں ان کی کیفیت کو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے بلکہ بین بین تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال جو تھے انتہائی موزونیت کے اندر، انتہائی اعتدال کے اندر تھے۔ اب ان روایات سے معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت زیادہ سیدھے تھے نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے، بلکہ دونوں کی درمیانی کیفیت میں تھے اور انتہائی سیاہ تھے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال کے جو سر مبارک کے بال ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے کرم کی گٹا ہو، اور ان کے گیسو مبارک، ان کے بال مبارک تو ایسے ہیں کہ جیسے مشک ہو، یعنی خوشبو ہو، لکہ ابر رحمت، یعنی میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک تو ایسے ہیں کہ جیسے رحمت کے بادل چھا جائیں۔ آپ کے بال مبارک تو اللہ کی رحمت کے بادلوں کا ٹکڑا ہیں۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بال مبارک آپ درست فرماتے، اسے کنگھی مبارک فرماتے، سیدھا کرتے، اور درمیان میں جو خط نکلتا، مانگ نکلتی درمیان کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی استقامت میں بھی لاکھوں سلام۔ اور پھر آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ حضور کے بال مبارک اور آپ کی جو مانگ نکلتی تھی اور بالوں کی جو کیفیت بنتی تھی، فرماتے ہیں یہ تو لیلۃ القدر یعنی عظیم رات، شب قدر جو ہے، تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسے آپ کے بالوں کی کیفیت ہو جاتی کہ جیسے لیلۃ القدر میں آپ کی بال مبارک کی جو مانگ ہے اور اس کی درستگی اور آپ کا سنوارنا تو ایسے ہے کہ جیسے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر، صبح صادق ہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بال مبارک کا شانہ کرتے ہیں، یعنی بال مبارک کو سنوارتے ہیں، کنگھی مبارک کرتے ہیں، اس کیفیت کو آپ نے بیان کیا کہ وہ کیفیت ایسی ہے کہ عشاقان رسول اور غلامان رسول کے دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب حضور اپنی شانہ مبارک فرماتے ہیں تو عشاق اور غلامان مصطفیٰ کے دل جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ اور اپنے محبوب کی اس ادائے نورانیت کو دیکھ کے ان کا جگر چاک ہو جاتا ہے اور ان کا دل لخت ہو جاتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت ادا ہے! تو یہ ایک تشبیہ دی ہے کہ محب صادق کو اپنے محبوب صادق کے ساتھ اس قدر محبت ہوتی ہے کہ محب صادق اپنے محبوب کی ہر ادا پہ اسے مر مٹنے کا دل چاہتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبری، آپ کی زلف مبارک جو تھی، آپ کے سر کے بال مبارک، وہ کہاں تک تھے اس کے بارے میں پہلے روایات سماعت فرمائیے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال جب لمبے ہوتے تو کانوں کی لو سے، جو کانوں کا نرم حصہ ہے، لو سے ذرا نیچے ہو جاتے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے آپ کے بال مبارک کی، سر کے بال مبارک کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک بال کانوں کی لو تک تھے۔ میں نے سرخ جبے میں آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا، اور آپ ہی سے، یعنی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی سے شیخ ابو اسحاق کے حوالے سے ایک دوسری روایت بھی مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے مخلوق خدا میں سرخ حلے میں آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ کے بال مبارک اور زلفیں کاندھوں کو چوم رہی ہوتی تھی۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقدس بالوں کی کیفیت کو بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے سر کے بال مبارک کانوں اور دونوں شانوں کے درمیان تھے۔ اب ان روایات سے اور بھی روایات ہیں، ان ساروں کے اندر سے تین باتیں ملتی ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی تین طرح کی کیفیات، اس کا دراز ہونا تین طرح سے صحابہ اور صحابیات نے بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے بال مبارک کانوں کو چھو رہے ہوتے، دوسرا یہ کہ کانوں سے نیچے ہوں مگر کندھوں کو نہیں چھو رہے ہوتے، اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ ایسے بال جو کانوں کی لو تک ہوں۔ اب یہ تین طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک، دوسری روایت کہ کانوں کی لو سے نیچے لیکن کندھوں کو نہ چھو رہے ہوں، اور تیسری روایت کہ کندھوں دوش مبارک کو چھو رہے ہوں۔ تین روایات ملتی ہیں۔ اس تمام روایات کے اندر محدث ادیب حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تطبیق دی ہے کہ یہ مختلف احوال کا بیان مختلف اوقات کی وجہ سے ہے۔ عدم حجامت کی صورت میں کاندھوں تک پہنچ جاتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک بالوں کو جب نہیں کٹواتے تھے تو آپ کے بال مبارک جو ہے وہ کندھوں تک پہنچ جاتے تھے، اور جب آپ اسے کٹوا لیتے تھے جو کانوں کی لو یا اس کے نیچے تک ہوتے تھے، اسی اعتبار سے کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے ہوتے تھے۔ اسی طرح شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کے تحت مرویات میں تطبیق دیتے ہوئے آپ یوں فرماتے ہیں، گویا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تازہ کنگھی کرتے تو بال مبارک دوش اقدس تک پہنچ جاتے، اور بعد ازاں گگریالے ہونے کی وجہ سے سکڑ کر کانوں تک پہنچ جاتے۔ بلا تمثیل بلا تشبیہ، آج بھی جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل کر کے جب اپنے بالوں کے اندر آپ جب کنگھی کریں گے تو بال سٹریٹ ہو جائیں گے، اور بال آپ کو جہاں تک محسوس ہو رہے ہیں، جہاں تک وہ پہنچیں گے، جب وہ خشک ہو جائیں گے سکڑ کے تو جہاں تک وہ پہلے پہنچے تھے اس سے سکڑ کے اوپر آ جائیں گے۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، کیسی انہوں نے تطبیق دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ تازہ کنگھی فرمایا کرتے تھے تو بال مبارک دوش تک پہنچ جاتے، اور جب وہ سکڑ جاتے خشک ہو جاتے تو پھر اوپر ہو جاتے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔